الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کچھ دن قبل ایک ساتھی نے غیر مقلد عالم جناب یوسف پسوری صاحب کا ایک ویڈیو کلپ سینڈ کیا۔ اس ویڈیو کلپ میں یوسف پسوری صاحب آمین بالجہر کے مسئلے کو بیان کر رہے تھے، اور آمین بالجہر یعنی نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنے کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے، مسلم شریف کے حوالے سے دلیل پیش کی ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز میں اتنی اونچی آمین کہو کہ تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کے برابر ہو جائے، فرشتوں کی آمین سے اس کی موافقت ہو جائے، اور جس آدمی کی آمین فرشتوں کے آمین کی موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اب یوسف پسوری صاحب نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے کتنے دھوکے اور دجل سے کام لیا، اور یاد رکھیے کہ غیر مقلدین کی شروع دن سے عادت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، اپنے نفس سے ایک بات کرتے ہیں، اور وہ بات کو منسوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جناب یوسف پسوری صاحب نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے حدیث تو بیان کی، اور حدیث میں موافقت جو فرشتوں کی موافقت کے متعلق جو حدیث ہے وہ بیان کی، لیکن اس میں اپنی طرف سے بات ڈال دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ یوسف پسوری صاحب نے اس حدیث کے متعلق یا آمین بالجہر کے متعلق دلیل پیش کی ہے، اور انہوں نے کیا دلیل پیش کی ہے، کیا کہا ہے، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جی سامعین کرام، آپ نے خود سن لیا کہ یوسف پسوری صاحب نے حدیث مسلم شریف کے حوالے سے پیش کی، اور حدیث وہ پیش کی جس میں فرشتوں کی آمین کی موافقت کا ذکر ہے، اور بات یہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اتنی اونچی آمین کہی کہ اس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گئی، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اب اس بات کے اندر یوسف پسوری صاحب نے عوام الناس کو دھوکہ اور مغالطہ دینے کی کوشش یہ کی کہ مسلم شریف کی حدیث میں گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آمین اونچی آواز سے کہو۔ یہ یوسف پسوری صاحب کا عوام الناس کے سامنے بہت بڑا دھوکہ اور دجل تھا، کیونکہ مسلم شریف کے اندر جہاں پر یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں فرشتوں کی آمین کی موافقت کا ذکر ہے، وہاں سرے سے اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود ہی نہیں۔ چنانچہ فرشتوں کی آمین کی موافقت کا ذکر جو مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں، مختلف احادیث موجود ہے جس میں فرشتوں کی آمین کہنے کا ذکر ہے، اور آمین کی موافقت کا ذکر بھی ہے، اور پچھلے گناہوں کے معافی کا تذکرہ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن ان روایتوں میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک غلط بات اپنی طرف سے منسوب کی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث جو مسلم میں موجود ہے، مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 176 حدیث نمبر 915، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ قال ابن شہاب كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، کہ یہ وہ روایت ہے کہ جو یوسف پسوری صاحب نے پیش کی ہے، اور آمین بالجہر کے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس روایت کے اندر اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے، جبکہ یوسف پسوری صاحب نے یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اونچی آمین کہو کہ تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کی موافق ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو فرشتوں کی آمین کی موافقت کے حوالے سے جو روایت مسلم میں موجود ہے، وہاں اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
آمین کے حوالے سے، فرشتوں کی موافقت کے حوالے سے ایک روایت اور مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 حدیث نمبر 917 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال احدكم في الصلاة آمین والملائکۃ فی السماء آمین فوافق احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، پھر ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی نمازی کے آمین اور فرشتوں کے آمین کی موافقت کا ذکر تو موجود ہے کہ جس بات کو یوسف پسروری صاحب نے پیش کیا ہے، جس روایت کو پیش کیا، لیکن یہاں پر بھی اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یوسف پسروری صاحب نے حدیث پر بھی جھوٹ بولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ باندھا ہے۔ اسی طریقے سے اسی مسلم کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 اسی صفحے کے اندر حدیث نمبر 918 موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدكم آمین والملائکۃ فی السماء آمین فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو فرشتے آسمان میں آمین کہتے ہیں، ان میں سے ایک کی آمین دوسرے کے موافق ہو جاتی ہے تو اس نمازی کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر بھی جو مسلم کی ہی روایت ہے، اس روایت کے اندر بھی عام فرشتوں کی آمین کی موافقت کا ذکر موجود ہے، لیکن اونچی آواز سے آمین کا ذکر موجود نہیں۔ گویا کہ یوسف پسروری صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، یعنی انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی موافقت کا جو ذکر ہے اس حدیث میں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونچی آواز سے آمین کہو، اتنی اونچی آواز سے آمین کہو کہ فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے۔ اور یہ روایت کہاں ہے؟ مسلم میں موجود ہے، حالانکہ مسلم میں موافقت فرشتوں کی موافقت کا ذکر تو موجود ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کی موافق ہو جائے غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات تو یوسف پسروری صاحب کی درست ہے کہ یہ روایت مسلم میں موجود ہے، لیکن اس سے پہلے یوسف پسروری صاحب نے جو بات کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اتنی اونچی آمین کہی، جبکہ مسلم کی ان روایتوں کے اندر اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 میں حدیث نمبر 920 میں روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال القارئ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقال من خلفه آمین فوافق قوله قول اہل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پڑھنے والا یعنی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اس کے پیچھے مقتدی آمین کہے، اور ان کا کہنا آسمان والوں کے موافق ہو جائے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس روایت کے اندر بھی فرشتوں کی آمین کی موافقت کا ذکر تو موجود ہے، لیکن اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، یہ وہ روایات ہے جو مسلم کے اندر موجود ہے جس میں فرشتوں کی موافقت کا ذکر ہے کہ جس نے آمین کہا اس کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہو گئی۔ جس روایت کو یوسف پسروری صاحب نے بیان کیا تو اس میں یہ بات تو موجود ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اونچی آواز سے آمین کہنے کا ذکر موجود نہیں ہے، جو اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یوسف پسروری صاحب نے یہ اپنے نفس کی بات کی ہے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے ایک غلط بات منسوب کی ہے جسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، اور اس طرح کر کے وہ اس وعید میں شامل ہو گئے ہیں اور اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہذا صاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس روایت کو پیش کرے اور کسی حدیث کی نشاندہی کرے مسلم میں، اور اس لفظ کی نشاندہی کرے جس کا معنی یہ ہو کہ اونچی آواز سے آمین کہنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شکوک و شبہات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان حضرات کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔